السلام علیکم ناظرین، حکومت نے جنوری 2026 سے ملک بھر میں ایک بڑا اور تاریخی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اعلان کیا ہے کہ اب سرکاری اور پرائیویٹ دونوں طرح کے اساتذہ کرام کو تدریس جاری رکھنے کے لیے لائسنس لازمی لینا ہوگا۔ یہ فیصلہ براہ راست اساتذہ کرام، طلبہ اور پورے تعلیمی نظام کے مستقبل کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج ہم اسی اہم فیصلے کی مکمل حقیقت، اثرات اور آنے والے چیلنجز پر بات کریں گے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب تعلیمی معیار پر مسلسل سوالات اٹھ رہے تھے۔ عوام یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ تعلیم کا معیار بہتر کیا جائے اور اساتذہ کرام کی کارکردگی کو شفاف طریقے سے جانچا جائے۔ اسی لیے حکومت نے لائسنسنگ سسٹم کو مستقل حل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس نظام میں ہر استاد کو ایک ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا تاکہ اس کی تدریسی صلاحیت ثابت ہو سکے۔ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ ٹیچنگ لائسنس کے بغیر اب کوئی بھی تدریس نہیں کر سکے گا، چاہے وہ کوئی سرکاری استاد ہو یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر، سب کے لیے لائسنس لینا ضروری ہوگا۔ اس فیصلے نے ہزاروں اساتذہ کرام میں بے چینی پیدا کی ہے، کیونکہ اب نوکری کا دار و مدار صرف ڈگری پر نہیں بلکہ لائسنس ٹیسٹ پاس کرنے پر ہوگا۔ اس قدم کا مقصد صرف ایک ہے: بہتر استاد، بہتر کلاس روم، بہتر مستقبل۔ اس نئے سسٹم کا سب سے اہم حصہ وہ ٹیسٹ ہے جسے پاکستان ایجوکیشن کمیشن لے گا۔ یہ وہی کمیشن ہے جس کا مقصد ملک بھر میں معیاری امتحانات کا انعقاد ہے۔ اب اسی کمیشن کے ذریعے اساتذہ کرام کی قابلیت کو پرکھا جائے گا۔ اس فیصلے سے شفافیت بڑھے گی اور سفارش یا تعلقات کا راستہ کم ہو جائے گا۔ اساتذہ کرام کے لیے یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ صرف لائسنس یافتہ اساتذہ کرام کے کنٹریکٹ میں توسیع کی جائے گی۔ یہ خبر خاص طور پر عارضی اور کنٹریکٹ بیس پر کام کرنے والے اساتذہ کرام کے لیے توجہ کا باعث ہے۔ اب کنٹریکٹ میں اضافہ سفارش نہیں بلکہ کارکردگی اور ٹیسٹ پاس کرنے سے ہوگا۔ حکومت چاہتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں صرف وہی لوگ پڑھائیں جو واقعی اس شعبے کے اہل ہوں۔ اس فیصلے سے طلبہ پر بھی بڑا اثر پڑے گا۔ جب بہتر اور تربیت یافتہ اساتذہ کرام کلاس میں ہوں گے تو بچوں کی تعلیمی کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ آج والدین اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر پریشان رہتے ہیں، لیکن اس نئے نظام کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ کم از کم بنیادی تعلیم بہتر سمت میں جائے گی۔ مضبوط استاد ہی مضبوط نسل تیار کرتے ہیں اور یہی مقصد اس نئے لائسنسنگ سسٹم کا ہے۔ لائسنسنگ سسٹم کی سمری صوبائی کابینہ کو بھجوائی دی گئی ہے اور منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس سے قبل ملک میں اساتذہ کرام کے لیے ایسا کوئی باقاعدہ لائسنسنگ سسٹم موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف علاقوں میں تعلیمی معیار میں شدید فرق دیکھا جاتا تھا۔ اب یکساں معیار لانے کے لیے یہ قدم ضروری سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اساتذہ کرام کے لیے یہ آسان سفر نہیں ہوگا۔ انہیں تیاری کرنی ہوگی، اپنے مضمون پر مکمل عبور حاصل کرنا ہوگا اور ٹیسٹ میں کامیاب ہونا ہوگا۔ کئی اساتذہ کرام نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پہلے ہی معاشی حالات خراب ہے، اب لائسنسنگ بھی ایک نیا دباؤ بن جائے گا۔ مگر حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ دباؤ نہیں بلکہ اصلاحات ہے۔ اگر یہ نظام صحیح طریقے سے نافذ ہوا تو یقیناً پاکستان کے تعلیمی نظام میں بڑی بہتری آ سکتی ہے، لیکن اگر اس میں شفافیت نہ رہی تو یہ صرف ایک اور بوجھ بن کر رہ جائے گا۔ اب اصل امتحان نہ صرف اساتذہ کرام کا ہے بلکہ حکومت کا بھی ہے کہ وہ اس نظام کو کس طرح منصفانہ اور شفاف رکھتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم قوموں کی بنیاد ہے۔ اگر استاد مضبوط ہوگا تو ریاست مضبوط ہوگی، اور اگر استاد کمزور ہے تو قوم کا مستقبل بھی کمزور ہوگا۔ اس لیے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ اس چیلنج کو موقع سمجھ کر خود کو مزید تیار کریں۔ یہی راستہ پاکستان کے بہتر تعلیمی مستقبل کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی سپورٹ ہی میری طاقت ہے۔ اللہ حافظ۔